نجم مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلی. قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے گواہی دی اور تارے کو گواہ بنایا کہ جس طرح ستارے غروب ہوتے ہیں تو سورج چمک اٹھتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اتنی واضح ہے اور آپ کا کردار اتنا چمکتا ہے، سراج منیرہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں. ایک ہوتا ہے ایوریج سمجھدار انسان، آپ ابو ایوریج سمجھدار انسان تھے اور آپ کا کردار بالکل بے داغ تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے. یعنی ہم عام انسانوں کی کمزوری کیا ہے کہ جب بات کرنی ہوتی ہے تو جو مرضی کی بات ہوتی وہ کرتے، جو پسند کی بات ہوتی وہ کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، غصے میں، غم میں، خوشی میں حق بات بولتے تھے اور قرآن اس پر گواہی دیتا ہے. آپ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا تھا، یاد رکھیے، کبھی کچھ باطل کا نہیں نکلا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو باتیں سن لیتا ہوں کیا میں ان کو لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں، یعنی جب آپ خوش ہوں یا ناخوش، ہر حال میں نکلی ہوئی بات؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس حالت میں بھی حق کے سوا کچھ کہوں. تو جب آپ نے اتنا حق بولا ہے تو پھر ہمیں آپ کی سنت کی پیروی کرنے میں کیوں مشکل ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں. یعنی کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہمیشہ حق ہی آپ کی زبان سے نکلا. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. علمہ شدید القوی، تعلیم دی اس کو ایک زبردست قوت والے نے. ذو مرۃ فاستوی، جو بڑا صاحب حکمت ہے. ذو مرۃ، صاحب قوت بھی اور توانائی والا صاحب حکمت بھی. فاستوی، جو پورا پورا سامنے نظر آیا. وہو بالافق الاعلی، اور وہ بالائی افق پر تھا. افق سے مراد آسمان کا وہ مشرقی کنارہ جہاں سے سورج نکلتا ہے. تو جبریل علیہ السلام بھی ایسے ہی نمودار ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر آ گئے جیسے سورج طلوع ہوتا جاتا ہے، اور پھر بالکل قریب آپ کے آ پہنچے. اتنا فاصلہ تھا جیسے یہاں پر بیان ہوا. پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی اس نے پہنچانی تھی. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. جبریل علیہ السلام کی قوت کتنی ہے، خاص طور پر قرآن پاک میں آپ کی قوت کا ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور وہاں براق کو باندھا. یعنی صرف اشارے سے پتھر کے اندر پورا ہول ہو گیا. تو اگر وہ پتھر کو مار دیں تو پھر کیا ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی طاقتور فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہی لے کر آئے اور بہت حفاظت کے ساتھ اس کو پہنچایا. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی آپ نے صحیح صاف ڈسکرپشن بتائی. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی اس پر کیوں ناراض ہوتے ہو جو چیز اس نے دیکھ لی ہے، جو حق ہے. اس نے تو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم خود اس کو صادق اور امین مانتے ہو، تو اس کی اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، سارے انکار ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ سورس آف وحی کا اقرار، گویا وحی کا اقرار، اور وحی کا اقرار نبوت کا، اور نبوت کا اقرار پھر اس ساری تعلیم کا، اور پھر پوری لائف سٹائل کو چینج کرنے کی بات ہے. تو اس لیے انہوں نے
اس بات پر ہی جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے، فرشتہ دیکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح دفاع فرماتے ہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے کوئی جھوٹ ملایا ہی نہیں اس میں جو پیغمبر نے دیکھا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. جنت المأوا، جنت المأوا کا مطلب وہ جنت جو قیام گاہ ہے کہ جہاں شہداء کی روحیں رکھی جاتی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا. سدرہ کیا ہے؟ بیری کا وہ درخت جو آخری حد ہے مخلوق کے پہنچنے کی، جہاں سے آگے کوئی اور جا نہیں سکتا. اس کے بارے میں کیا ہے، کتنا خوبصورت بن گیا تھا یہ درخت. مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ، یہ حضرت مسروق کی کنیت ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بات بھی کی اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. میں نے عرض کیا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے سنا، اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے عرض کیا ام المومنین مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں، کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے فرمایا اس سے مراد جبریل ہیں. میں نے انہیں ان 2 موقعوں کے علاوہ ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کی تخلیق کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کی جگہ کو گھیر رکھا تھا، یعنی اتنے بڑے تھے جبریل. اور پھر دوسری مرتبہ کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، اندہا جنت المأوا. اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو 6 آسمان میں واقع ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، یعنی ڈاک ہے ایک طرح سے، اور وہاں سے انہیں لیا جاتا ہے آگے، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے، یعنی وہاں نیچے سے جانے والی چیزیں اور اوپر سے آنے والی ان کا تبادلہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس وقت اس پر سونے کے پتنگے گر رہے تھے، یعنی بیری کے اس درخت پر جس کا حسن بیان سے باہر ہے. ایسے کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 آسمان پر ہے اور ایک سے پتہ چلتا ہے کہ 7ویں آسمان پر ہے. اب ان 2 کی تطبیق کیسے کی جائے تو علماء نے اس کی تطبیق اس طرح کی ہے کہ 6 آسمان پر اس کی جڑیں ہیں، یعنی وہ لگا ہوا ہے، اور اس کی بلندی اور پھر اس سے آگے وہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے، یعنی ان دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 6 آسمان میں اس کی جڑیں ہوں، 7ویں آسمان تک اس کی شاخیں اور پتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور وہ 6 آسمان میں ہے، یعنی آپ ہی کا فرمان ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تم اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جڑ ایک جگہ پر ہے یا بنیاد ایک جگہ پر ہے اور باقی حصہ دوسرے مقام پر. ایک اور روایت میں ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے تھے. عام بیریوں کے پتے کتنے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بالکل اتنے تھے، لیکن اس کے پتے بہت بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے، یعنی بیر کی طرح کے درخت تھے لیکن بہت بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کرے. یعنی اتنا خوبصورت درخت اور اوپر سے پھر پتنگوں کا گرنا، سونے کے پتنگوں کا، اور پھر اس پر کئی رنگ بھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے پھر جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں میں ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. امیجن ہی کر سکتے لیکن کیا امیجن کریں گے، اصل کو تو نہیں کر سکتے. لوگوں نے دنیا میں نقل اتارنے کی کافی کوشش کی ہے کہ درختوں کے اندر وہ لائٹیں لگا دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر مختلف طرح کے رنگ گراتے رہتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لیکن وہ کہاں اور یہ کہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا اور آپ نے وہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھا.
ما زاغ البصر ما طغى، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا. سبز فرش، گرین فرش جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا. ہو سکتا ہے جنت کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، اللہ عالم، لیکن عجیب و غریب چیزیں آپ کو دکھائی گئی تھی جو کسی عام انسان نے نہیں دیکھی. آپ کو ان سب کا مشاہدہ کرایا گیا تھا. یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ آپ پورے یقین کے ساتھ آ کر، پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو حق بات بتا سکیں. افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی جس کو چاہے معبود بنا لے اور جس چیز کو چاہے حق سمجھے اور جس چیز کو چاہے باطل سمجھے. کیا انسان کی خواہش پر، انسان کی مرضی پر ہے حق و باطل کا فیصلہ؟ ہرگز نہیں. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں. بس من گھڑت فلسفے، خود سے ہی بنا لیا یہ سب کچھ، حالانکہ اس معاملے کا علم انہیں حاصل نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یاد رکھیے، جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا وہ بالکل سچ ہے. اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم غلطی پر ہیں اور پھر پکڑ ہماری. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے اور ہم صحیح معنوں میں پورا پورا ایمان لانے والے ہوں. حق تبدیل نہیں ہو سکتا ہماری خواہشات کی وجہ سے یا ہمارے کہنے سے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ انسان اپنی خواہش کو نہ دیکھے کہ میرا یہ دل چاہتا اور اپنی خواہش سے دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے. نہیں، اسی کو مانے جو رب نے اتارا ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے. تو اس کو انڈر لائن کر لیجئے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. ایک ہمارے گمان ہیں، ہمارے خیالات ہیں، باپ دادا سے پائی ہوئی رسمیں ہیں، طور طریقے ہیں، اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجا ہوا کلام ہے، حق ہے، دین ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ خود پسند، من پسند چیزوں پر یا سوسائٹی کی پسندیدہ چیزوں پر یا والدین کے لائے ہوئے دین پر نہیں رکھنا یا نہیں بنانا. ہمیں یہ نقشہ، زندگی کا جو روڈ میپ ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے اور اس پر چلنا ہے، ورنہ راستہ کھو جائے گا. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے، آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں انہیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر انہیں حق بتا کر پہنچا کر ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. اور ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مبلغ علمنا. اللہ دنیا کو ہمارے سورس آف نالج نہیں بنانا. یعنی دنیا کی تعلیم ٹھیک ہے، ضروری ہے ہمارے فائدے کی، لیکن جب تک وحی الہی پر مبنی علم ہمارے پاس نہیں، ہم دھوکے میں ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آخرت کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی وحی کو مبلغ علم بنائیں. جو بھی معلوم کرنا ہو وہاں سے پہلے معلوم کریں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. تو اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور فواحش سے بھی، سوائے اس کے کہ جو چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اگر تو بخشتا ہے تو سارے گناہ بخش دے. تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو، یعنی چھوٹے گناہ بھی بخش دے اور بڑے گناہ بھی بخش دے. تو چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے مٹاتا رہے گا، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں ان پر جب تک باقاعدہ توبہ نہ کی جائے اور بعض گناہوں پہ کفارہ ادا نہ کیا جائے تو وہ معاف نہیں ہوتے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو پاک نہ کہو. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون نیک پاک ہے. افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی عنده علم الغیب فہو یری. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کے راستے سے پھر گیا ہو اور تھوڑا سا دے کر رک گیا ہو؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے غلط عمل کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی. ہماری کوششیں اور ہمارے اعمال ہی ہمارے سامنے ہوں گے. رات کو جاگنے کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو وہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اسی طرح نیکی کے کسی بھی کام میں جو آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ ہی کو فائدہ دے گی، آپ ہی کو نفع دے گی. یہ نہیں کہ کام آپ کریں اور کریڈٹ کوئی اور لے جائے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی. اتنی دلچسپ لگتی ہے نا بات، یعنی یوں لگتا ہے جیسے کوئی چھان پٹک کے آگے پیچھے ہر طرف سے گہرائی کے ساتھ سامنے بھی اور اندر تک جائزہ لے رہا ہو کہ یہ بندہ کیا کر کے لایا، کیا یہ اس سانچے کے مطابق ہے جو اس کو کرائیٹیریا دیا گیا تھا سنت کا، اور کیا اس کے پیچھے نیت بھی درست تھی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور اس کی پھر اسے پوری پوری جزا دی جائے گی. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی رب شعرا ہے. شعرا کا رب ستارہ ہے، آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے. لوگ جس کی پوجا کرتے فرمائے نہیں، وہ اس کا بھی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی عذاب. پس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا، یعنی جھگڑے گا. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہ وہی باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟
جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کر لیجئے. یہاں خاص طور پر اس لیے میں نے سجدہ آپ سے کروایا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا تھا، یعنی اس سجدے کی خاص خوبی یہ ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدہ والی سورت سورۃ النجم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ نجم لکھی گئی، جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی کیا، ہر چیز جھک گئی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے سورۃ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا. آپ کے پاس جتنے آدمی تھے مسلمان کافر سب نے سجدہ کیا. البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر پیشانی تک لے گیا، کہنے لگا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے. بس میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ حالت کفر میں ہی مارا گیا ہے. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہوا اور پھر چند ہی لمحوں میں واپس آ ملا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جسے دیکھ کر اہل مکہ پھر بھی نہیں مانے. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، ان سے رخ پھیر لو. یعنی یہ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کر نکل رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک تہ کے اندر سے. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن دن ہے. انسانوں کی جو اٹھنے کی حالت ہے قیامت کے دن، جس میں ہم بھی شامل ہوں گے، اور معلوم نہیں کہاں دفن ہو اور کہاں سے اٹھائے جائیں اور کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ انبیاء سے محبت کرتا ہے، نیک صالح لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، 3 طرح کے گروہ ہوں گے. ایک فرقہ وہ لوگ ہوں گے جو رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے پیغمبروں کی صفت بھی قرآن میں یہ بتائی گئی، یدعوننا رغبا ورہبا. دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ایک جگہ سمٹیں گے نا. اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی، یعنی ایک درمیانے درجے کے لوگ ہیں، ایک اعلیٰ درجے کے، اور باقی سب آگ کے ساتھی. تو یہ اہل شرک کا فرقہ ہوگا تیسرا. جب وہ ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب رات گزاریں گے تو آگ وہاں ٹھہرے گی، صبح کریں گے تو صبح بھی وہاں موجود ہوگی، شام کریں گے تو شام بھی. یعنی اس طرح ان کا سفر یہ مکمل ہوگا کہ وہ ایک جگہ پھر آ کر ٹھہر جائیں گے. تو یہ دن بڑا ہی کٹھن دن ہوگا. حشر کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اتنے غضبناک ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک ہوئے اور نہ کبھی اس کے بعد. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، تختوں اور کیلوں والی یعنی کشتی جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ایک ہے، اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا چاہتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور ان کی اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ میرے عذاب کا اب اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی ایسے ہی ہیفیزڈ کوئی چیز نہیں دنیا میں بنائی گئی، ہر چیز باقاعدہ ایک خاص وقت اور مدت، عمر، سائز، ڈیزائن، رنگ اور شکل کے ساتھ بنائی گئی ہے، ایک پلاننگ کے تحت بنائی گئی ہے۔ اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور وہ پلک جھپکاتے ہی عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ بہت ہی پاورفل سورت ہے، ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے، اور اتنے بڑے بڑے واقعات اور صدیوں پر پھیلی ہوئی کہانیاں چند لفظوں میں بیان کر دی گئی ہیں، اور ایک جملہ بار بار دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ کسی بھی قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے قرآن ہی حل ہے، قرآن ہی یاد دہانی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئی تو اس قرآن سے پڑھ کر دیکھیے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تباہی سے بچنے کا آئندہ طریقہ کیا ہے تو اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، اس کو پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اس برے انجام سے بچ جاؤ گے جس سے پچھلی قومیں دو چار ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا بہت پاورفل میسج یہ کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم نے لکھ رکھا ہے،
کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں. ہر چیز کی گواہی تیار ہو رہی. کیوں لکھا جا رہا ہے؟ ورنہ تو اللہ کا علم ہی کافی تھا. ہر ایک چیز کی گواہی تیار ہو رہی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. وہ یوم المزید میں جب نور کے ممبر ہوں گے، کرسیاں لگیں گی، تیلوں پر لوگ بیٹھیں گے. یہ کون ہوں گے خوش قسمت؟ وہی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، حرام سے بچتے رہے، اپنے آپ کو بچاتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے.